ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سلطان الأولياء الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات پر محمد وآلہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. خالق کائنات کا سب سے محبوب ترین نبی کہ جس کے صدقے میں خالق کائنات نے یہ زمین و آسمان خلق کیے، یہ عالمین رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اللہ نے جہاں اپنے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، وہی اپنے محبوب ترین نبی کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پچھلے سال میں نے پیغمبر کی فضیلت بیان کی تھی، لیکن کچھ شرپسندوں نے اس کو یہ کہا کہ آپ نے توہین رسالت کی ہے، یعنی کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے وہی نبی اپنے نواسے کے لیے فرما رہا ہے حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پہلے ہمیں نبی کو سمجھنا پڑے گا کہ نبی ہے کیا۔ قرآن مجید آواز دے رہا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت میں ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو رسول کو ان پڑھ بتاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی ہم نے تمہیں مبعوث کیا اس لیے کہ آپ قرآن و حکمت کی تعلیم دیں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ نبی ان پڑھ ہے تو اسی آیت کو سمجھ لے کہ خدا خود کہہ رہا ہے نبی میں نے آپ کو بھیجا ہے قرآن اور حکمت کی تعلیم کے لیے۔ یعنی مثال سے میں واضح کر دوں، کوئی کالج ہے، میں نے اس میں کہا ایک استاد ایک ٹیچر کو بھیج دیا جو نہیں کچھ سمجھتا تھا، آدھی اس سے نہیں آتا تھا، اب اس کو پرنسپل بنا کر بھیج دیا، اس سے کہی جائے کیمسٹری فزکس پڑھائیے، اب وہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اور میں کہہ رہا ہوں جائیے کیمسٹری اور فزکس پڑھائیے، اب وہ کہے گا نہیں کہ کیا پڑھاؤ مجھ سے تو آدھی نہیں آتا۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ رسول البر تھے۔ اللہ خود کہہ رہا کہ میں نے نبی کو بھیجا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم بھی دے اور حکمت کا درس بھی دے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ یعنی پیغمبر تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اور تمام عالمین کو درس دینے کے لیے آئے، انسانیت کا درس دینے کے لیے، اور اپنے نواسے کے لیے فرما رہے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ متفقین علیہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ہمیں حسین کو سمجھنا ہوگا تب یہ ماتمداری، یہ عزاداری، یہ علم، یہ ذوالجلال سمجھ میں آئے گی۔ کون حسین؟ پیغمبر کا محبوب ترین نواسا حسین، جس کے لیے پیغمبر جب خطبہ دے رہے تھے جمعے کا تو دیکھا کہ چھوٹا نواسا مسجد میں آ رہا ہے۔ پیغمبر نے خطبے کو روک کر کہا یا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفہ جدہ فی الجنہ ابوہ فی الجنہ امہ فی الجنہ اخیہ فی الجنہ اختہ فی الجنہ شیعتہ فی الجنہ محبہ فی الجنہ۔ پیغمبر نے فرمایا خطبہ روک کر جمعے کا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو، اس کا جد بھی جنت میں ہے، اس کا بابا بھی جنت میں ہے، اس کی ماں بھی جنت میں ہے، اس
اس کا بھائی بھی جنت میں ہے، اس کی بہن بھی جنت میں ہے، اس کے شیعہ بھی جنت میں ہے، اس کے چاہنے والے بھی جنت میں ہیں۔ یعنی پیغمبر نے لوگ اعتراض کرتے ہیں امام حسین کے جد کر کے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، پیغمبر نے خطبہ روک کر فرمایا جدہ فی الجنہ، حسین کے دادا بھی جنت میں ہے، لوگ تو جنت میں جائیں گے یا نہ جائیں گے، پیغمبر نے فرما دیا حسین بھی جنت میں ہے، اس کا بھائی بھی جنت میں ہے، اس کا باپ بھی جنت میں ہے، اس کی ماں بھی جنت میں ہے، اس کے شیعہ بھی جنت میں ہے، اس کے چاہنے والے بھی جنت میں ہے۔ اور کیا نہ کہو، خود پیغمبر نے فرمایا جو متفقین علیہ حدیث ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ اور کہیں فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، یہ فاطمہ ہے یہ عورتوں کی جنت کی سردار ہے۔ کہیں فرمایا علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ کہیں پر فرمایا حسن منی و انا منہ، میں حسن سے ہوں اور حسن مجھ سے ہے۔ دیکھیے پیغمبر نے صرف یہی ہستی نظر آئی، کبھی چادر میں لے کر کہا ہؤلاء اہل بیتی، یہی تو میرے اہل بیت ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یعنی پیغمبر نے لوگوں کو تشنا نہیں چھوڑا، معرفت کرائی ہے، اہل بیت کی پنجتن کی معرفت کرائی ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر مدینے کی سواری کراتے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کیا بہترین سواری ہے، کیا بہترین سوار ہے، کیوں نہ بہترین سواری ہو، کیونکہ سواری رسول ہے اور سوار حسن اور حسین ہے۔ اب دیکھیے اب بچوں نے ضد کی کہ نانا جان جو سواری پر سوار ہوتے ہیں سب کے ہاتھوں میں مہار ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ تو پیغمبر نے کہا حسن حسین میری زلف کو تھام لو۔ تو حسن اور حسین پیغمبر کی زلفوں کو تھام لیا کرتے تھے، رسول اللہ کی زلفوں کو تھام لیا کرتے تھے، پروفٹ کی زلفوں کو تھام لیا کرتے تھے۔ اور تاریخ یہ لکھتے ہیں کہ جس طرف یہ نواسے چاہتے تھے پیغمبر کو موڑ دیتے تھے، کیونکہ سوار جب سواری کو جس طرف موڑتا ہے اس طرف چل دیتی ہے۔ اب آیت کو ملائیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے اس رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مجھے بتائیے رسول کے ہاتھ بھی رحمت ہے، رسول کی زلفیں بھی رحمت ہے، رسول کی پیشانی بھی رحمت ہے، رسول کی آنکھیں بھی رحمت ہے، رسول کا ذہن بھی، ہر جو رسول کا رحمت ہے۔ اب مجھے بتائیے جو رحمت للعالمین ہے اس کی زلفیں رحمت ہے یا نہیں؟ اور وہ رحمت حسن حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ اب یوں کہیے کائنات کے لیے رسول رحمت بن کر آیا اور اس رسول کی زلفیں حسن و حسین کے ہاتھ میں۔ اب یہ حسن اور حسین کے اختیار میں یہ ہے کہ اس رحمت کو جس طرف چاہے موڑ دے، وہ رحمت اس طرف مڑتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات بڑے محمد وآل محمد پر۔ یہ ہے حسن اور حسین کی فضیلت۔ پیغمبر نے بار بار حسن اور حسین کو پہچانوایا ہے کہ یہ جنت کے سردار ہیں، ان کا باپ قسیم النار والجنہ ہے، ان کا باپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، ان کی ماں فاطمہ عورتوں کی جنت کی سردار ہیں۔ یعنی جنت ان خاندان کے ارد گھوم رہی ہے۔ یعنی جنت میں ایک پیغمبر کی زمانے کا ایک واقعہ اور یہیں سے آپ ربط مصائب لکھیں، کیونکہ آج مجھے مصائب بڑے تفصیلاً پڑھنے ہیں۔ جب نواسے رسول پیدا ہوا تو اس وقت جب پیدا ہوا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ میرے رسول کی خدمت میں، ان کے یہاں چھوٹا نواسا ہے، مبارکبادی کے لیے جاؤ۔ اب فرشتے آتے رہے، کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ جس سے کچھ خطائیں ہوئی تھی وہ اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لیے تھے۔ جب جبریل کو آتے ہوئے دیکھا تو جبریل سے کہا جبریل تم کہاں جا رہے ہو، یہ ملائک کہاں جا رہے ہیں، یہ فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا رحمت للعالمین کے یہاں چھوٹا نواسا پیدا ہوا ہے، اس کو مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اب جیسے ہی اس نے کہا پتا تھا، فطرس کو پتا تھا، فطرس ملائک کو پتا تھا، فطرس فرشتے کو پتا تھا کہ اگر مجھے بالوں پر مل سکتے ہیں تو اسی گھرانے سے مل سکتے ہیں۔ بس یہ
فرشتہ جبرائیل کے ساتھ شامل ہو گیا اور رسول کی خدمت میں آیا. نواسہ رسول حسین ابن علی اپنے گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں. اب جیسے ہی رسول نے دیکھا کہ فطرس آیا ہے تو فطرس نے رسول اللہ کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ میرے بالوں پر نہیں ہے, آج آپ کے یہاں خوشی کا مقام ہے, میں چاہتا ہوں کہ مجھے بالوں پر مل جائے. اب پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے جا کر اس فطرس کو مس کر دو, کہا اس کے گہوارے سے مس کر دو. جیسے ہی فطرس فرشتہ تھا, جیسے ہی امام حسین کے جھولے سے مس کیا, فطرس کے بالوں پر واپس آ گئے. دیکھیں اللہ کو تکبر نہیں. اب یہ فرشتہ جب اس کو بالوں پر مل گئے تو اس نے کہا من مثلی, میرے جیسا کون ہے, انا عتیق الحسین, میں غلام حسین ابن علی ہوں, میں غلام حسین ابن علی ہوں, مجھے حسین نے بالوں پر دیے ہیں. جب پیدا ہوئے تو پیغمبر کی گود میں حسین کھیل رہے ہیں. اب جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا پورا کربلا کا واجب رسول اللہ کی خدمت میں جبرائیل پڑھ رہے ہیں. اور چند کفن, 4 کفن جبرائیل جنت سے لائے تھے, رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے. جبرائیل واپس چلے گئے. اب رسول اللہ نے مولا کائنات امیر المومنین کو بلایا, یا علی یہ آپ کا کفن ہے, جنت سے آیا ہے. ایک کفن اپنے لیے رکھ دیا, ایک کفن فاطمہ کو بلا کر کہا فاطمہ بیٹی یہ کفن آپ کا ہے, جنت سے جبرائیل لے کر آئے ہیں. ایک کفن حسن کو دیا. اب چھوٹا نواسہ امام حسین جب فاطمہ کفن لے کر گھر چلی گئی تو اس چھوٹے نواسے نے دیکھا کہ رسول اللہ نے علی کو بھی کفن دیا ہے, فاطمہ کو بھی دیا ہے, حسن کو بھی دیا, مجھے نہیں دیا. اب یہ چھوٹا نواسا تڑپ گیا, تڑپ کر ماں سے بولا ماں نانا نے آپ کو بھی کفن دیا ہے, نانا نے حسن کو بھی کفن دیا ہے, نانا نے میرے بابا کو بھی کفن دیا ہے, لیکن نانا نے مجھے کفن نہیں دیا. اب دیکھیے جب حسین کو روتا ہوا ماں نے دیکھا, ماں تڑپ گئی. کتنی محبت تھی رسول کو اور فاطمہ کو حسین سے. حسین کو کفن نہیں دیا. اب رسول اللہ نے فرمایا ہے بیٹی فاطمہ ابھی ابھی جبرائیل کفن لے کر آئے تھے لیکن جبرائیل نے امام حسین کا کفن نہیں دیا. اے بابا کیا وجہ ہے کہ حسین کا کفن نہیں دیا؟ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں عزادارو ہم کیوں نہ گریا کرے, رسول اللہ گریا کر رہے ہیں امام حسین پر. رسول نے فرمایا اے بیٹے کفن اس کو دیا جاتا ہے جس کو غسل بھی دیا جائے, جس کا جنازہ بھی اٹھایا جائے. یہ ہمارا نواسا کربلا کے میدان میں بے گوروں کفن مار دیا جائے گا. جناب فاطمہ تڑپ گئی, رونے لگی بابا جان جب یہ میرا لال کربلا میں شہید کیا جائے گا کیا اس وقت وہاں آپ موجود ہوں گے؟ کہا بیٹی میں تو موجود نہیں رہوں گا. کہا پھر علی تو ہوں گے؟ کہا علی بھی موجود نہیں ہوں گے. کہا پھر حسن تو ہوں گے؟ کہا حسن بھی موجود نہیں ہوں گے. کہا پھر میں تو ہوں گی. کہا بیٹی فاطمہ آپ بھی موجود نہیں ہوں گے. تو رسول اللہ سے فاطمہ نے فرمایا پھر بابا جان یہ بتائیے کہ میرے حسین پر روئے گا کون, میرے حسین پر آنسو کون بہائے گا, میرے حسین پر ماتم کون کرے گا, میرے حسین پہ عزاداری کون برپا کرے گا؟ اب جیسے یہ سنت رسول تڑپ گئے, گریا کرنے لگے. فرمایا اے بیٹی فاطمہ اللہ ایک قوم ایسی پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جنابوں پر گریا کریں گے, جس کے بچے حسین کے بچوں پر گریا کریں گے, جس کے بچے حسین کے بچوں پر گریا کریں گے, جس کے ضعیف حسین کے اصحاب پر گریا کریں گے. حاضر کرو رسول فرما رہے ہیں اے بیٹی فاطمہ اللہ ایک قوم ایسی پیدا کرے گا جو آپ کے حسین پر گریا کریں گے. حاضر کرو فاطمہ نے کہا بابا جان وہ قوم جب میرے حسین پر گریا کرے گی تو اس قوم کو ملے گا کیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ میں شفیع روز زدہ ہوں, میں قیامت میں شفاعت کرنے والا ہوں. جب تک ان رونے والے کو میں شفاعت نہ کروں گا جنت نہیں جاؤں گا. علی کو بلایا اے علی اے میرے سید و سردار, میرے چاہنے والوں کو, میرے لال حسین پر رونے والوں کو آپ کیا دیں گے؟ فرمایا اے فاطمہ میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں, میں آپ کے
کے عزاداروں کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ حسن کو قریب بلایا، حسن بیٹا آپ فرمائیے آپ میرے رونے والوں کو کیا دو گے؟ اب حسن فرماتے ہیں اماں جان میرے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حسن جنت کا جوانوں کا سردار ہے، میں بھی حسین پر رونے والے کو جنت دوں گا۔ اب فاطمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی تو جنت کی سردار ہوں، میں آپ سے یہ وعدہ کر رہی ہوں جب تک میرے حسین پر رونے والا ایک ایک میں ہاتھ پکڑ جنت میں داخل نہ کر دو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ خدا سے یہی فریاد کروں گی اے خداوند عالم جب تک میرے حسین پر رونے والا ایک ایک عزادار کو جنت میں نہ پہنچا دوں میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ یعنی جنت کی سردار جب تک اپنے چاہنے والے کو جنت میں داخل نہ کر دے جب تک داخل نہیں ہوگی۔ عزادارو اب وہ وقت بھی آیا جب کربلا نمودار ہو گئی۔ عزادارو امام حسین کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے۔ عزادارو آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں، آپ کو 10 دن ہو گئے امام حسین پر گریہ کرتے کرتے، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ امام صادق نے ان گریہ کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے من بقا او بقا علی مصاب الحسین فلاح الجنہ، جو حسین کی مصیبت کو دیکھ کر سن کر روئے گا خداوند عالم اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ عزادارو امام حسین تنہا کربلا میں رہ گئے، کوئی حسین کو یہ پوچھنے والا نہیں تھا اے حسین آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، امام حسین کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ امام حسین کے عزادارو ہائے افسوس افسوس یہاں پر ہوتا ہے کہ امام حسین اور امام حسین کے لشکر کو شہید کرنے والا کوئی غیر مسلمان نہ تھا۔ افسوس نہ ہوتا اگر کوئی غیر مسلمان ہوتا۔ بہت سے ہندو شاعر بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں اس لیے کہ ہم امام حسین کے قتل میں شامل نہیں ہیں۔ امام حسین کو کسی غیر مسلمان نے قتل نہیں کیا بلکہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائے بلند کر کر امام حسین کے گلے پر خنجر چلا رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ رسول اللہ کی امت کے مسلمان ہی تھے۔ عزادارو تصور کرو کیسا ماحول ہوا تھا کہ ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئے 50 سال ہی گزرے تھے کہ رسول کے پورے خاندان کو پروفٹ کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا گیا ایک میدان میں گھیر کر۔ عزادارو امام حسین تنہا میدان میں کھڑے ہیں، آوازیں اس طرح سے بلند کی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ امام حسین اس وقت یزیدیوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ اب بھی اگر توبہ کر لیں تو میں آپ کو بخش دوں گا۔ عزادارو امام حسین نے جو کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کی صدائے بلند کی تھی ہم اسی لیے لبیک یا حسین کہتے ہیں تاکہ امام حسین کی اس آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں۔ ہم 1400 سال ہو گئے اسی آواز پر کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں اے حسین ابن علی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے بچوں کو لٹا دیں گے لیکن ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب امام حسین نے آواز بلند کی کہ کوئی ہے تو اس وقت امام حسین کے 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اب امام حسین میں مختصر کر رہا ہوں۔ امام حسین در خیمہ پر آئے، در خیمہ پر آ کے کہتے ہیں یا سکینہ یا رقیہ یا زینب یا ام کلثوم علیکم منی السلام، اے سکینہ اے رقیہ اے زینب اے ام سلمہ اے ام کلثوم آپ پر سلام ہو، آپ پر حسین کا آخری سلام ہو۔ بس یہ سنت تھا کہ آخری سلام بیویوں نے امام حسین کو گھیر لیا، اندر سے آواز آئی کہ سید سجاد تلوار کو بیان سے نکل کر باہر آ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا بہن ام کلثوم ذرا سجاد کو سنبھالو، اگر یہ بھی میدان میں گئے تو آج میری نسل ختم ہو جائے گی، یہ میرے بعد میرے خلیفہ اور میرے امام ہے، یہی آپ کو سنبھالیں گے۔ عزادارو امام حسین آخری رخصت کو آئے، اب بیویوں کو سلام کیا، بیویوں نے گھیر لیا اور جناب امام حسین کہتے ہیں اے بہن زینب میرا وہ کرتا تو لے آؤ
جو میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ اب امام حسین نے جیسے یہ کہا، بہن زینب تڑپ گئی، در خیمہ پر گئی، در خیمہ سے ایک پھٹا ہوا لباس لے کر آئی۔ امام حسین نے اس پھٹے ہوئے لباس کو زیب تن کیا۔ کسی نے پوچھا، یا مولا آپ یہ لباس کیوں پہن رہے ہیں؟ یہ تو بہت پارا پارا ہے، یہ تو پھٹا ہوا ہے۔ امام نے کہا، اے بہن زینب، اے بیویو، مجھے پتا ہے جب میں قتل ہو جاؤں گا یہ ظالم میرے بدن پر لباس بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ نبی کے نواسے کے بدن پر لباس بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی اتار لیں گے۔ آزادارو بس امام حسین اہل حرم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ وہی وقت ہے جس وقت امام حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ امام حسین جب سوار ہونے لگے تو آواز دی، اے عباس، اے میرے بھائی عباس، میں نے آپ کو سوار کیا تھا۔ اے بیٹا علی اکبر، میں نے آپ کو سوار کیا تھا۔ اے انو محمد، میں نے آپ کو سوار کیا تھا۔ اے قاسم، میں نے آپ کو سوار کیا تھا۔ اے بیٹا علی اکبر، میں نے آپ کو سوار کیا تھا۔ اب اکیلا حسین مقتل میں کھڑا ہے۔ جیسے ہی امام حسین نے صدائے بلند کی، مقتل میں پڑی ہوئی لاشیں بھی تھر تھرانے لگی، لبیک یا ایمان کی صدائیں آنے لگی۔ ابھی جناب زینب آگے بڑھی، اے بھیا حسین کیا ہوا؟ آج میں آپ کو سوار کروں گی۔ امام حسین بس سوار ہو گئے۔ آزادارو چاہتے ہیں، ذوالجناح سے کہتے ہیں، اے ذوالجناح بس یہ میری آخری سواری ہے، مجھے میرے مقتل گاہ تک لے چل۔ ابھی امام حسین ذوالجناح سے کہتے ہیں، اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں، اے ذوالجناح مجھے لے کر چل، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین پھر کہتے ہیں، ذوالجناح آگے چلو، بس یہ میری آخری سواری ہے۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ ذوالجلال نے ایک مرتبہ گردن کو جھکا لیا۔ امام نے پاؤں کی طرف دیکھا کہ 4 سال کی بچی سکینہ گھوڑے سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، اے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے دیکھ رہی ہو جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا، جو بھی مقتل ہو جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے۔ ابھی امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، جناب سکینہ کو گود میں لیا، اے بیٹی بس مجھے جانے دو، نانا کے دین پر مصیبت پڑی ہے، نانا کا دین میرے قتل سے ہی بچے گا، میرے خون سے ہی نانا کا دین بچے گا۔ آزادارو آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہیدان کربلا کے۔ آزادارو بس امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ جناب سکینہ کو جب گود میں لیا، جناب سکینہ امام حسین کی گود میں لیٹ گئی اور فرماتی ہے، بابا جان مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، 4 سال کی بچی ہے۔ اب امام حسین بچی سے کہہ رہے ہیں، اے بچی آج سے طریقہ بدل گیا، اصغر میرے ساتھ سوئے گا اور سکینہ تم اپنی ماں کے پاس سونا۔ آزادارو بس امام مختصر کر رہا ہوں۔ ابھی امام حسین مقتل کی طرف جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، تم نے میرے بھائی عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو مار گیا، تم نے میرے بیٹے علی اصغر کو مار ڈالا، تم نے ہون محمد کو مار ڈالا، تم نے قاسم کو مار ڈالا، تم نے حبیب ابن مظاہر کو مار ڈالا، تم نے ہر میرے اصحاب کو مار ڈالا۔ آؤ میری جنگ دیکھو عباس بھائی، ذرا اٹھو میری جنگ دیکھو، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو کہ پیاسا حسین جو غموں سے چور ہے، زخموں سے چور ہے، اس کی جنگ دیکھو۔ آزادارو امام حسین مقتل میں گئے، بس آزادارو مقتل میں گئے، جنگ کی ندائے غیب سے آئی، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیزار کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، بس صدائے غیب سننا تھا۔ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، اب بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ آزادارو امام حسین گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، میر انیس کہتے ہیں 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے ہاتھ پر۔ آزادارو امام کا بدن زمین پر نہیں گرا، امام کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ لاشا تیروں پر معلق ہو گیا۔ آزادارو یزیدی لشکر کے سپاہ سالار عمر سعد نے کہا، جو نبی کے نواسے پر سب سے بڑا ظلم کرے گا اس کو اتنا ہی بڑا انعام دیا جائے گا۔ آزادارو نبی کے نواسے پر آگی ہوئی فوجیں امام حسین کی طرف آگی، کسی نے زخموں پر گرگریت لگائی، کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیروں کی بارش کی، ارے کسی کو کچھ نہ ملا، لکڑیوں سے مارا، اسے سے مارا،
पत्थरों से मारा, यहाँ तक के शिमरा आगे बढ़ा। शिमरा आगे बढ़ने के बाद कहता है ये कोई जुल्म नहीं। शिमरा अपने खंजर को लेकर आगे बढ़ा, खंजर को कुंद करता हुआ हज़ारों इमाम के करीब पहुंचे। अभी आपने 1 महीने पहले ईद कुर्बान मनाई है। जब आप जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसकी भी चंद शर्तें हैं कि जब आप जानवर को ज़िबा करें तो वो प्यासा ना हो, भूखा ना हो, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए। लेकिन हाय रे फर्जंद रसूल, जो 7 मुहर्रम से प्यासा था उसको भूखा और प्यासा हज़ारों लाशें पड़े हुए हैं, लाशों के सामने ये शिम्र कुंद करता हुआ खंजर इमाम के करीब पहुंचा, इमाम के सीने पर चढ़कर बैठ गया। इमाम का लाशा तीरों पर है, पसे पुष्ट करता इमाम के गले पर खंजर चलाना शुरू करता है, खंजर मारता है, हटा लेता है, इमाम को तड़पा तड़पा कर ज़िबा करता है। आज़ादारों, कुर्बानी के जानवर की भी शर्त यह है कि तेजी से ज़िबा किया जाए ताकि जानवर को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ये नवासा रसूल है जिसको तड़पा तड़पा कर कत्ल किया जा रहा है। आज़ादारों, इमाम हुसैन की गर्दन को बदन से जुदा किया गया, सर को के नेज़ा पर चढ़ाया गया। आज़ादारों, यजीदी फौज सिकती। आज़ादारों, दुश्मन कह रहे थे ये अली और रसूल के औलाद है, इनके सामान को लूट लिया जाए। यजीदी फौज आगे बढ़ी, खैमों में आग लगा दी गई, बीवियों का तमाचे मारे गए, शहदारियों की चादरें छीन ली गई। सैयदे सज्जाद के खैमे में आग लगाई जाए। मुसलमानों, हमसे ना पूछा करो क्यों रोते हो, इस गम में नबी रोए, इस गम में अली रोए, इस गम में फातिमा रोई। आज़ादारों, मकातिल में लिखा है फातिमा ज़हरा मक्तल में आ गई। हाय मेरे हुसैन को प्यासा कत्ल कर दिया, हाय मेरे हुसैन को भूखा तड़पा तड़पा के कत्ल कर दिया।